گزر گئے اس میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے. جو خوف ہے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ دانیال جو کہہ کے گئے یہاں ایگزیکٹلی وہی ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے الیکشن کرانا, پاور ڈیوالو کرنا, نیچے دینا لوگوں کو پاور. دیکھو بھائی وسیم بھائی یہ نہیں ہے, ہم نے تو بل بھی پاس کیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں, یہ یونانیمسلی بل بھی پاس ہوا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ہوگی, جو کچھ تھوڑے بہت ترامیم کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں. پھر ہم آرڈیننس نہیں لائے, ہم بل لائے. دانیال صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ سیاستدان بہت ساری چیزیں بہت دنوں سے کرنے کو تیار ہیں. راجہ صاحب سپریم کورٹ کے سامنے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے, انشاءاللہ کے ساتھ میں آؤں گا, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا, انشاءاللہ کرنے میں تھوڑی سی تاخیر آ جاتی ہے. ایک نقطے پہ 4.5 سال آ گئے ہیں, سپریم کورٹ بھی اور راجہ صاحب کا بھی سٹینڈ آف ہے. اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ پروونسز کے اندر یہی سٹینڈ آف چل رہا ہے کہ جی کریں گے اور ٹائم ہوگا تو آرڈر میرے خیال میں یہ سارا کا سارا غلط ہے نا جی, یہ آپشنل نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ آرڈر کرے کہ الیکشن ہوں گے, بس تمام پاکستان میں الیکشن ہوں گے, ہم تیار ہیں, ووٹر لسٹ تیار ہے, سب کچھ تیار ہے, آپ کریں. تو اگر یہ اتنا جو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم نے اتنے اختیارات دے دیے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں رہا, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے, تو یہ فیصلہ خود کرے بغیر. یہ بھی اگر سپریم کورٹ کرے تو پھر الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے؟ اس بات پہ متفق ہیں ہم سب کہ ایک M&A کا کام ہوتا ہے رائے دینا, قانون بنانا, سوال جواب کرنا, چلتے ہوئے قانونوں کے اوپر تنقید کرنا یا تعریف کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا. اس بات پہ متفق ہیں بالکل, اس کا کام نہیں ہے. اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ اس کا کام نہیں ہے گیس لائن لگوانا, روڈ کھودنا, یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ پانی کہاں سے گزرے گا. یہ تو سارا کا سارا جو سسٹم ہے پاکستان کو, سارے میں بار بار اسی چیز کا ذکر ہے. کراچی بہترین مثال ہے اس پہ. M&A صاحب خود کہہ رہے ہیں آپ کو. جی اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی یار کہ اگر بلدیاتی الیکشن جو کام بلدیات کے ہیں وہ M&A کے کدھر ہے. لیکن ہم تو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کام کیے ہیں جو شاید کسی پارلیمنٹ نے نہیں کی ہو, جو ترامیم ہے, جو بل ہم نے پاس کیے, جو خواتین کے, جو اور سب کچھ. لیکن یہ جو چھوٹے کام ہے تو ہمارے نہیں ہے نا, یہ ہم سے نہیں ہو سکے. PIA ٹھیک نہیں ہے, فلانا ٹھیک نہیں ہے, یہ تو حکومت کے کام ہے. اور یہ جو گلی نالیوں کے کام ہے یہ بلدیات کے کام ہے. تو جو ہمارے کام نہیں ہے وہ ہمارے پلے ڈالے جا رہے ہیں, اس لیے ہمیں فیل سمجھ جا رہا ہے کہ علاقے میں کام نہیں کی. یہ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم علاقوں میں وہ کام کریں جو بلدیات کا ہے. لیکن انہی کاموں سے آپ لوگ پھر تقویت پاتے ہیں اپنی سیاست میں. وسیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ میرے پروڈیوسر 2 دفعہ مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ پوچھوں کیا اس لیے کہ سندھ اسمبلی جو ہے اس کا سیشن کال نہیں ہوا تھا, یا اس لیے کہ آپ لوگ سمجھتے تھے کہ سندھ اسمبلی میں جب جائے گا یہ تو بہت شور مچے گا, بہت ہنگامہ ہوگا, کیا اس وجہ سے آرڈیننس آیا ہے؟ یا ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے, وجہ ہے اس کی کہ آرڈیننس, میں بھی آرڈیننس کے فیور میں نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہوگا. Can you trust the People's Party on this issue? دیکھیں let's wait for the time. ابھی it's very early to say something on this. اس میں پروونشل اسمبلی میں جانے دیں اس کو, وہاں ساری جماعتیں جیسے میں نے کہا سب بحث کریں گے, اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ. یہ ایک ہیلدی وہ ہے ایکسرسائز ہے. اس کے بعد اگر عوام کو, عوامی نمائندوں کو پسند آتا ہے نظام تو وہ ظاہر ہے وہاں سے اپروو ہو جائے گا. اور یہ نظام جو ہے وہ عوام کے لیے نیچے امپاورمنٹ کیا اس کو, وہ اپنے مسائل حل کریں, عوام کے فائدے کے لیے وہ ہے. ہم لوگوں کا تو اس میں تعلق ہی نہیں بنتا, نہ M.P.A کا نہ M.N.A کا. ایک چیز جس میں تعلق بنانے کی کوشش ہوتی ہے M.P.A اور M.N.A کی, دانیال صاحب, جو کہ اس دفعہ بھی انہوں نے کمپرومائز کیا. میرے خیال میں M.Q.M وضاحت کرے گی, لیکن M.Q.M کا ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے کہ ریونیو اور پولیس جو ہے وہ آج بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر نہیں آئے گی. SG سندھ گورنمنٹ کی جو اس دفعہ والی آرڈیننس ہے اس میں بھی نہیں آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بھی لوکل ہونا چاہیے یا پولیس کو فیڈرلائز؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ لوکل ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پولیس ایکٹ 1861 کا اور پولیس ایکٹ 2002 ہے اس کی بحث ابھی باقی ہے. وہ جو کچھ سندھ نے کیا ہوا ہے, انہوں نے پورے پاکستان کے لیے پولیس آرڈر 2002 ریپیل کر دی ہے جو کہ ایک فیڈرل انیکٹمنٹ ہے. تو انہوں نے یہ مہربانی باقیوں کی اوپر خود ہی گھر بیٹھ کے کر دی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے یہ کیس ہوا بلوچستان میں, اس میں بھی ہم ہائی کورٹ میں جیتے. تو یہ آئینی تقاضے ہیں, اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی ہے. اور مجھے یہ بات بتائیں کہ جو ماشاءاللہ ہم نے حالات دیکھ لیے پاکستان کے, آپ نے اچھا تجربہ کر لیا 4 سال, وہ جو یاد تازہ نہیں تھی مقامی حکومتوں کے دوران کہ پتہ نہیں کون سی دودھ کی اور شہد کی نہریں بگتی تھیں جب ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے نا لوگوں کو 14 دن کے ریمانڈ پہ جا کے لتر مرواتے تھے تھانے میں. وہ اب سارا کچھ یاد آ گیا نا. اب کیا دیکھیں حالات کیا ہیں, میونسپیلٹیز کے دیکھیں کیا حال ہے, کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے, لوگ چیخو پکار کریں, کسی کے پاس جا نہیں سکتے, وہ کسی کو ملتے نہیں ہیں. 6 مہینے کی پوسٹنگ ہے, مہینہ بھتہ چل رہا ہے, ساروں کے تھانے بکے ہوئے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟
سو پوائنٹ از کہ وقت یہ آ گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو کچھ مخالفت ہو رہی ہے اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بر وقت یہ آرڈیننس نہیں نکالا. اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ آرڈیننس میں یہ ہے تو ہم اس کی بھرپور جو ہے حمایت کرتے, اس کی سپورٹ کرتے. جب ہمیں یہ بتایا گیا صرف ایک اسپوکسمین کے ذریعے کہ میٹروپولیٹن ایریاز میں کچھ ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ایک آگ کے اوپر پٹرول پھینکنے والی بات ہے, ایک زخم ہے پرانا, تو وہ سارے بھٹک اٹھے اور جس کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہہ دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ شائع ہوا ہوتا تو اس میں جو قوم پرستوں کے بھی ڈیمانڈ سے 2001 کے نظام کے, ان کو ٹیک کیئر کیا ہوا ہے. اسی لیے 2 نظام لائے. نہیں 2 نظام نہیں ہے, آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں. ایک سیکنڈ آپ پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر یہی آپ کا پیمانہ ہے کہ 2 نظام ہیں, کیونکہ 3 الگ الگ جگہ ایک میونسپل کارپوریشن, میٹروپولیٹن کارپوریشن, 5 جگہ, باقی جگہ نہیں. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ غلط بات ہے, آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کریں پلیز. جو 1979 کا نظام ہے اس میں تو پھر 4 قسم کے نظام ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا 2 الگ نظام کوئی منفی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 الگ نظام کوئی منفی بات ہے. یہ اس لیے منفی ہے, حیدرآباد, سکھر اور کراچی کے میرے بھائی میری عرض سن لیں, یہ اس لیے منفی ہے کیونکہ سندھ کی عوام یہ بات سمجھتی ہے کہ شاید کو صوبے میں 2 مختلف نظام آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس لیے غلط ہے. اور میں آپ یہ کر سکتا ہوں, اگر 1979 کا دیکھیں اس میں ٹاؤن کمیٹی بھی ہے, میونسپل کارپوریشن بھی ہے, اس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہے, تو وہ ان کو ٹھیک ہے, تو یہاں میٹروپولیٹن بنایا تو یہ غلط ہے. سو اس لیے یہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 مختلف نظام نہیں ہے. ایک نظام کے اندر 2 مختلف ٹیئرز ہیں, جو کہ میں کہنا چاہ رہا تھا. ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے جو کہ اربنائزڈ ایریاز میں بنی ہوئی ہے, اور اس میں برائی اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ جو اربنائزڈ ایریاز سندھ کے ہیں ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ 3700 لوگ فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں, جبکہ باقی سندھ کے اندر 390 لوگ فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں, بہت علاقوں میں اس سے بھی کم. اور اگر کراچی کو, حیدرآباد کو اس ایشو سے مائنس کر دیں تو پھر بقایا سندھ کے اندر 225 لوگ فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں. ان کے لیے نظام جو بنے گا اس کی مینجمنٹ ظاہر ہے ایک الگ طریقے سے کی جائے گی, جو اربن ایریاز ہیں ان کی مینجمنٹ ایک الگ طریقے سے کی جائے گی. facebook.com/islamabad.se.cnbc پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. بیک ٹو یو آفٹر بریک.